اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو جو کچھ بھی مال غنیمت تم حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے بندے پر نازل کیا، جس دن 2 جماعتیں مقابل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ الانفال آیا 41۔ وَعَلَمُوا، اللہ رب العزت نے فرمایا اے مسلمانوں جان لو، انما غنیمتم من شیء، جو کچھ بھی مال غنیمت تم حاصل کرو، مال غنیمت میں سے جو تم حاصل کرو تھوڑا ہو یا زیادہ، یہاں تک کہ سوئی دھاگا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھاگا اور سوئی بھی داخل کر دو، اور مال غنیمت کی چوری سے اجتناب رکھو، قیامت کے دن چور کے لیے یہ چوری باعث عار ہوگی۔ مال غنیمت کیا ہے؟ مال غنیمت عربی زبان میں اس مال کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں دشمن سے لڑ کر حاصل کیا گیا ہو۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ، تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ 5واں حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے اور باقی تمہارے لیے۔ خمس اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے کہ اس نے نصرت اور غنیمت عطا فرمائی۔ خمس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، جو کسی تعین کے بغیر عام مسلمانوں کے اصلاح پر خرچ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بے نیاز ہیں۔ پس معلوم ہوا یہ حصہ در حقیقت بندگان الہی کے لیے ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف متعین نہیں فرمائے، اس لیے واضح ہوا کہ اس کو عام اصلاح میں صرف کیا جائے گا۔ رفاہ عامہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ اس اعتبار سے کہ نصرت کا اصل سبب وہی ہے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں، یہ خمس کا دوسرا حصہ ہے۔ ذی القربہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، اور ان میں ان کے مالدار اور محتاج مرد اور عورتیں سب شامل ہیں۔ والیتامى، اور یتیموں۔ خمس کا تیسرا حصہ جو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے باپ فوت ہو چکے ہیں اور خود کم عمر ہوں اور اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، اور ایسی ہستی بھی نہیں جو ان کے مسائل کا خیال رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی بنا پر خمس کا 5واں حصہ مقرر کیا ہے۔ والمساکین، خمس کا چوتھا حصہ محتاجوں اور تنگ دستوں کے لیے ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، چھوٹے ہوں یا بڑے۔ وابن السبیل، خمس کا 5واں حصہ مسافروں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ یہ ضروری نہیں کہ 5 میں برابر تقسیم کیا جائے، مصالح کے مطابق ان کے درمیان مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ مال غنیمت کے بارے میں قدیم رواج کیا تھا؟ قدیم رواج یہ تھا کہ جنگ کے بعد دشمن کی جو چیز جس کے ہاتھ لگے اسی کی سمجھی جائے۔ اسلام نے مال غنیمت کے بارے میں کیا طریقہ اختیار کیا؟ اسلام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کسی سپاہی کو جو کچھ ملے وہ لا کر امیر کو جمع کرا دے، کوئی شخص سوئی دھاگا تک چھپا کر نہیں رکھے گا۔ غنیمت کی تقسیم کا کیا حکم ہے؟ غنیمت کی تقسیم کرتے ہوئے ہر چیز کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ 4 حصوں کو فوج میں کیسے تقسیم کیا جائے؟ سوار کے 2 حصے اور پیدل کا 1 حصہ۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ لوگوں کی حقیقی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسے سربراہان مملکت جو شریعت پر قائم ہوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں، ان کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ 5ویں حصے کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کریں۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔
اگر تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت سے خمس نکالنے اور اس کو اس طریقے سے خرچ کرنا ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ وما انزلنا علی عبدنا، اور جو کچھ ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، علی عبدنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبودیت کا لفظ اور اس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا آپ کی عزت اور شرف کے لیے ہے۔ یوم الفرقان، اس سے مراد بدر کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیا تھا۔ یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں مقابل ہوئیں، یعنی جس دن مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مڑ بھیڑ ہوئی۔ ضمناً اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جو شخص نزول ملائکہ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریت یا مٹی پھینکنے سے کافروں کو اندھا ہونے کو یا ایسے ہی دوسرے خوارق کو تسلیم نہیں کرتا یا ان کی تعویل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر پوری طرح ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے ایمان کے لیے کیا دلیل دی؟ انہوں نے مال غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قانون کو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے یوم فرقان میں اللہ تعالیٰ کے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے احکامات کو تسلیم کر لیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قلت کے باوجود اور دشمنوں کی کثرت کے باوجود ان کی شکست پر قدرت رکھتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے، کوئی اس کا مقابل نہیں، اور ہر ایک پر وہ غالب ہے۔ مالی غنیمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ انسان جو چیز پائے اسے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی چیز سمجھے۔ دوسرا سبق مستحق بھائیوں کا حصہ رکھنے میں ہے کہ مال کے حقدار ہونے کی بنیاد صرف محنت اور وراثت نہیں، دوسروں کے حقوق اور اس کے علاوہ دوسری مدد کا اعتراف کرنا، دراصل مال کو اللہ تعالیٰ کا مال سمجھنا ہے۔ ملکیت کی بنیاد قبضہ نہیں، اصول ہے۔ کوئی شخص محض اتفاقی طور پر ہاتھ آئی ہوئی چیز پر قابض نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ آنے کے باوجود ذمہ دار افراد کے حوالے کر کے اصولی طور پر قبضہ لے اور جو ملے اس سے راضی ہو۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينات ويحيى من حي عن بينات وان الله لسميع عليم۔ جب تم قریبی کنارے پر تھے اور دور کے کنارے پر تھے، اور وہ دور کے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور تم وقت مقررہ میں آگے پیچھے ہو جاتے، لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریبی کنارے پر تھے، مسلمان مدینہ سے نکلے اور وادی میں مدینہ کے قریب اترے۔ وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور کے کنارے پر تھے، وادی کی دوسری طرف کفار نے کیمپ لگایا جو مکہ کے قریب تھی۔ دونوں فوجوں کے درمیان ٹیلا تھا جو ان کے درمیان جدائی ڈالنے والا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، اگر تمہارے اور کفار کے درمیان پہلے سے جنگ کا منصوبہ تیار ہو جاتا کہ جنگ کہاں کی جائے، پھر تمہیں دشمن کی کثرت اور اپنی قلت کا خیال آ جاتا تو تم مقابلے پر نہیں ڈٹ سکتے تھے۔ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو ضرور تم وقت مقررہ میں آگے پیچھے ہو جاتے، یعنی جنگ کے مقام مقررہ میعاد میں اختلاف ہو جاتا جو تمہیں مقررہ میعاد پر پہنچنے سے روک دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا کام پورا کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو ہمیشہ سے اس کے علم میں ہے، اور وہ اسلام کی نصرت اور کفر کی تباہی، کان مفعولا، جو کیا جاننے والا تھا، جس کا واقعہ ہونا لازم ہے۔ کیا فوجیں جانتی تھیں کہ فریق مخالف کہاں ہیں؟
دونوں فوجیں نہیں جانتی تھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ اگر فریقین جگہ کا تعین کر لیتے تو ایک دوسرے کے قریب نہ آتے۔ والرکب اور قافلہ یعنی تجارتی قافلہ جس کو ابو سفیان لے کر چلا تھا اور جس کے تعاقب میں تم نکلے تھے، اسفل منکم تم سے نیچے کی طرف قافلہ دونوں فوجوں سے جنگ نیچے کی طرف ساحل کی جانب سے جا رہا تھا۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، تاکہ حق کے ساتھ دشمنی رکھنے والا اگر کفر اختیار کرے تو ذلیل روشن کے ساتھ اختیار کرے، اسے کفر کے باطل ہونے کا پورا یقین ہو، یوں کفر پر مرنا چاہے تو مر جائے۔ اس حال میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ اس آیت میں ہلاکت کفر کے لیے اور حیات اسلام کے لیے استعارہ ہے۔ عن بینات ظاہر دلیل ہے، یعنی دلائل سے، علم سے، معرفت سے حق واضح ہو گیا۔ اب جو کفر اختیار کرے گا تو پوری بصیرت کے ساتھ اختیار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر نہیں کرے گا۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَاتٍ اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے، تاکہ جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ ایمان پر زندہ رہے، اس حال میں کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اسلام حق اور رسول حق ہے اور آخرت کا گھر حق ہے، تاکہ حق کے دلائل واضح ہونے پر ایمان کے یقین اور بصیرت میں اضافہ ہو، تاکہ جو اسلام اختیار کرے وہ دلائل سے دیکھ بھال کر اختیار کرے۔ وہ کیا امر تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں فوجوں کو سامنے لے آیا کہ بھاگنے کی صورت ہی نہ رہے؟ وہ امر یہ تھا کہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری فریاد اور پکار کو سنتا ہے، وہ قریش کے ارادوں کو بھی جانتا ہے اور مسلمانوں کی دعاؤں اور ارادوں کا بھی اس کو پورا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم امداد کے مستحق ہو اور فتح و نصرت اور غلبہ و اقتدار کے اہل ہو۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ جب اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر آپ کو وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، یقیناً وہ سینوں والی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ سورۃ الانفال آیا 43۔ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مشرکین کی تعداد کم دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوشخبری دی اور مطمئن ہو گئے اور ان کے دل مضبوط ہو گئے۔ بدر کے دن مشرکین کی تعداد ہماری آنکھوں میں اس قدر کم ہو گئی تھی کہ میں ایک ساتھی سے پوچھا جو میرے پہلو میں تھا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ لوگ 70 ہوں گے؟ تو اس نے جواب دیا، میرے خیال میں 100 ہوں گے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے۔ اس کے بعد ہم نے مشرکین میں سے ایک شخص کو قید کر لیا اور اس سے پوچھا، تمہاری کتنی تعداد ہے؟ تو اس نے کہا 1000 کی نفری۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا اور اگر آپ کو وہ انہیں زیادہ دکھاتا، خواب میں کفار کی تعداد اگر زیادہ بتائی جاتی تو مسلمانوں کی نظریں تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت پر مرکوز ہو جاتی، اس طرح مسلمان کمزوری کا شکار ہو سکتے تھے۔ لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے۔ دشمن کی تعداد کا پتہ چلنے کی وجہ سے تمہارا آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا، جھگڑا کمزوری کا باعث بنتا۔ کچھ لوگ کہتے لڑنا اچھا ہے، آگے بڑھ کر کفار سے لڑو، اور کچھ کہتے اچھا نہیں، یہ انتشار فوج کے لیے مہلک ثابت ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو انتشار کی کیفیت سے بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ یقیناً وہ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس میں جرت ہے اور کون بزدل ہے، کون صبر کرتا ہے اور کون بھاگتا ہے۔ اللہ
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی کیفیت کو جان لیا. وہ جانتا ہے کہ انسان کم ہمتی اور بزدلی کا شکار ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے دل کی حالت بدل دی. دلوں پر اختیار رکھنے والا جو چاہے کر سکتا ہے. دل اور شعور کے محاذ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی فتح یاب کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ پر ایسا ہی بھروسہ ہو. جب ہم اللہ کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں گے، اللہ کے دوست بن کے رہیں گے، اللہ کے لیے ہر دم تیار رہیں گے، ہر کام میں آگے بڑھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی پیش کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت پر عمل کریں اور اس پر ڈٹے رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت دے اور سیدھے راستے پر جمائے رکھے اور ہمیں سیدھا جنت میں لے جائے. آمین یا رب العالمین.